बीच में 14वीं का चांद। एक साहब जो बैठे थे ना करीब, उसने हाथ बांध के कहा, मेरे माँ बाप कुर्बान हो मेरे इमाम, आपकी शान कितनी बुलंद है, देखिए ना आपके मुरीद कितने हैं और कैसे कैसे, देखिए ना कैसे कैसे आपके मुरीद हैं। तो इमाम ने क्या फरमाया कि बेटे बात तो ठीक है, मुरीद बहुत हैं, तू भी मुरीद है, कहा मैं भी मुरीद हूँ। मैं ठीक है, बहुत मुरीद है। अब आपने उसने ये कहा ना आपके मुरीद बहुत हैं, चाहने वाले बहुत हैं, मोहब्बत करने वाले बहुत हैं। ये उस दौर की बात है, सदियां पहले। इमाम रज़ा ने अपने नौजवानों से कहा, भाई जरा जरूरत पेश आई है, लकड़ियां जमा करो। अब ये नौजवान उठे, इधर उधर से लकड़ियां जमा की और लकड़ियां काफी जमा हो गई, कहा आग जलाओ। अब आग जलाई गई और जब आग के शोले आसमान से बातें करने लगे तो जिसने कहा था ना आपके मुरीद बहुत हैं, आपके मुरीद बहुत हैं, तो आपने उसी से फरमाया कि तू भी मेरा मुरीद है। ये आग जल रही है, मैं ये करम, खड़ा हो जा, छलांग लगा दे, खड़ा हो जा। अब ये हुक्म आपने दिया ना, तो ये मुरीद हमारी तरह, इसकी मोहब्बत अभी यहाँ थी, यहाँ नहीं पहुंची थी, यहाँ पहुंची नहीं थी। अब आपको देख के कहने लगा, हुजूर ये तो जला देगी। ये तो सच्चा होता ना तो ये नहीं समझता, वो समझता जला देती है तो बचाने वाले बैठे, लेकिन वो हर एक को थोड़े समझ में आती है, वो मोहब्बत वालों को आती है। उसने कहा मैं हूँ गरीब, मेरे बच्चे 3-4, बीवी माँ बाप पूरे, जल जाऊंगा, उन्हें खिलाए पिलाएगा कौन, कमाएगा कौन, मैं मर गया तो सारा घर बर्बाद होगा। अब मैं इसमें छलांग लगाऊं कैसे, मजबूर हूँ। अब वो रोने लगा, मेहरबानी करें मुझे माफ कर दें, मैं इसमें छलांग नहीं लगा सकता। अब यही तज़किरा चल रहा था, महफिल में अजीब रंग जमा था और उसी हाल में आ रहा था एक दीवाना, आ रहा था वो जिसके दिल में सच्ची मोहब्बत थी। उसे कोई पता नहीं था कि बात क्या हुई है, मामला क्या है, कोई खबर नहीं थी। उसकी तो निगाह थी इमाम के चेहरे पे, बड़ी मस्ती में झूमता हुआ आया, महफिल में पहुंचा, कुछ भी खबर नहीं थी, आग जल रही थी। इमाम ने कहा, मुरीद ये आग जल रही है, कूद जा। उसने कहा बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। लोग हैरत में थे कि मुरीद तो सच्चा है लेकिन गया है आग में, आग जला देगी। लेकिन सच्चे को मालूम था आग मुझे तो जला सकती है लेकिन दिल में जो मोहब्बत है उसे आग, और ये वो मोहब्बत है जो जिसके दिल में हो उसको दोज़ख की आग भी नहीं जला सकेगी। अब ये सीधे छलांग लगा दिया और चले गए आग में। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा फरमाएं, हजरत इब्राहिम खलील को भी आग में डाला गया था। रब ने फरमाया, या नार कूनी बर्दो व सलामन अला इब्राहिम। वो एक जलील कदर नबी का मामला था और यहाँ नबी नहीं, नबी के उम्मतियों में से, नबी की औलाद में से एक नबी का दीवाना है और एक उसका दीवाना है। और बिस्मिल्लाह करके छलांग लगा दी तो इमाम ने सिर्फ एक नजर आग की तरफ फरमाई, नजर ही नजर में कह दिया कि जलाना किसी और को, जो आग में आया है ये किसी और का नहीं, मेरा है, खबरदार। अब यहाँ अगर मैं आपसे भी पूछूं, ये जो आग में गए थे उनका अकीदा क्या था? उनका अकीदा ये था कि जो आग में जाने का हुक्म देना जानते हैं वो आग को गुलजार बनाना भी जानते हैं। ये है यकीन, ये है ईमान। ये भी कोई गुड मुड ईमान है कि होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। यकीन रखे कि नहीं, दरे रसूल से, दरे हुसैन से, दरे अली से, दरे फातिमा से, दरे महबूब से, ये तो समझना ही नहीं चाहिए कि नहीं होगा। अगर यकीन कामिल हो तो अगर दुरुस्त है, जायज है तो होगा, लेकिन होगा तब जब यकीन मुहक्कम अमल पे हम मोहब्बत खाते हैं। आलम जाते जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। इन मर्दों के हाथ में जब ये तलवारें होंगी तब ये हाल होगा। और यहाँ तो इस मैदान में जो काम आए वो डंडा भी नहीं
जलाल वहाँ तो अपनी जगह पे है। तो अल्लाह ताला हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। मजमून मेरा अपनी जगह पे है, छेड़ा भी नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं। छेड़ू कैसे, पहुंचूं तब न, और छलांग लगा के पहुंचना ये मेरा काम नहीं है। कुछ लोग पहुंच जाते हैं, छलांग लगाते हैं, फिर वापस छलांग लगाते हैं, और 1 घंटे में कई छलांगे लगा देते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, और ये तो इतनी जल्दी वापस आ जाते हैं। मजमा कब पहुंचे, पहुंचता है तो उधर वाली बात गई। तो छलांग नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, जिक्र होता रहता है, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, और काम ये करना चाहिए कि बात हो और समझ में आ जाए और एक ही हो। इसलिए मैंने ये बात छेड़ी चल रहा हूं, और जहां तक रब तौफीक दे चलूंगा, वक्त साथ नहीं दे रहा है। और मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि वक्त हुआ कितना, 1 घंटा हो गया, हो गया होगा, नहीं कैसे हुआ? ये 1 घंटा होते देर नहीं लगती। वैसे हम इसको बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन जहाँ इमाम आली मकाम और अहल बैत का जिक्र हो ना, 1 घंटा 5 मिनट लगता है। ये अल्लाह मोहब्बत सलामत रखे। मैं आपकी मोहब्बत को सलाम कर रहा हूँ, इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह करे सच्ची हो। और अगर आप मेरी बात बुजुर्गों के इनके यानी हवाले से अर्ज कर रहा हूँ, अगर मैं आया हूँ आपकी बारगाह में, आपका खादिम हूँ, और मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरी बात साफ सिर्फ एक है, और वो ये है कि इन अजीम हस्तियों का नाम लेना है तो मेहरबानी करके जरा एहतियात से लें, वुजू करके पाक होके पाक जगह पे, और फिर जरा जबान का भी ख्याल रखें कि पहले जबान को भी जरा पाक कर लें। फिर बस यही मेरा पैगाम है जो आज मैं लेके आपकी बारगाह में आया हूँ। आप भी सुने, और हुसैनी जो भी मिले उसको जरा सुना दे कि भाई नाम ले, हम इससे तुझे रोकते नहीं है, लेकिन नाम ऐसी जगह पे ले जहाँ लेना क्या हो दुरुस्त हो। इससे आप शायद नहीं समझे होंगे। 2 काम, एक काम हलाल है और एक हराम है, दोनों एक साथ होंगे नहीं होंगे। और हमारी परेशानी ये है कि लोग दोनों को साथ में कर रहे हैं। एक तरफ वो जो सबसे ज्यादा हराम, वो भी वही हो रहा है, और ये नाम वही पुकारे जा रहे हैं। न समझे हो तो इशारा कर दो, इजाजत दें तो या हुसैन। अब ये यहाँ से तो निकला या हुसैन, और ये जो आवाज आई ये हलाल है कि हराम? हराम है। अब बताइए, इसके बीच में फासला कितना? ये शरीयत मुतहरा की जो बात है, शरीयत की, हमारी कोई बात नहीं। आप माफ फरमा, मेरी कोई बात है, मैं जो कुछ अर्ज कर रहा हूँ कि शरीयत है, हाँ, और शरीयत की बात जहाँ होगी वहाँ मेहरबानी तबीयत की बात न रखें। हाँ, तबीयत अलग है, अल्लाह आपकी तबीयत को भी सलामत रखे। तबीयत अलग है और शरीयत अलग है। लेकिन मैंने इसलिए कहा, मैं इशारा, नाम तो नहीं किया ना मैंने, तो अब देखिए, किसी को तकलीफ नहीं हुई और किसी एक को क्यों हुई? जब जो अल्लाह तौफीक अता फरमाए, हुआ तभी हुई। ये तकलीफ हुई नहीं, कोई हरज नहीं, कोई हरज नहीं, आप बिल्कुल नहीं, कोई मुजाहिदा नहीं, कोई मुजाहिदा। अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलाम करे। हाँ बिल्कुल, अल्लाह आपको सलाम करके और इस चीज़ को सीने से लगाए रखें। हाँ बिल्कुल, कभी भी जुदा न होने दें, नहीं हरगिज़ नहीं। मोहब्बत अहल बैत का तकाजा ये है कि उनका नाम वो पाक है, और पाक हैं तो नाम भी हर हाल में पाक हो, इस हालत में लेना चाहिए। जब लेंगे तो आएगी मोहब्बत। अब सुने, बस आखिरी हदीस पाक अर्ज कर रहा हूँ, सुभान अल्लाह, ताकि ये थोड़ी सी जो बीच में रुकावट आई है दूर हो जाए। अल्लाह करे सबके सीने साफ हो जाए। और आप फिक्र न करें, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हम तो इसके आदी हैं। आप बिल्कुल फिक्र न करें, कोई हरज नहीं।
میرا جملہ یاد فرما لیں، محبت ہو سچی، اور جب محبت سچی ہوتی ہے تو پھر انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ کرے محبت سچی ہو، اور میں نے بہت کوشش کی ہے کہ محبت سچی کس کو کہتے ہیں، اور جن کو ان پنجتن پاک سے، مولا علی سے، فاطمہ زہرا سے، اور سیدہ طیبہ طاہرہ سے، اور شہزادوں سے، پنجتن سے اگر واقعی دلی محبت ہے، اللہ سلامت رکھے، ہونی چاہیے، صرف زبانی نہ ہو بلکہ قلبی ہو۔ جب یہ محبت کسی کو بطور انعام ملتی ہے تو یہی بنا کس کا؟ محب اہل بیت۔ اسی کے بارے میں ایک حدیث برکتیں حاصل کرنے کے لیے، اور پھر اس حدیث کے وہ جملے پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا، اسی پر بات ختم کر دوں گا۔ یہ انعام ہے جو رب محب اہل بیت کو دے رہا ہے، لیکن محب اہل بیت وہ جو اہل بیت کی بات مانے، ان کے نقش قدم پہ چلے، انہوں نے جس چیز کو حلال کہا اسے حلال سمجھے، انہوں نے جسے حرام کہا اسے حرام سمجھے، وہ ہے محب اہل بیت۔ سچی محبت ہو اور پھر دنیا میں رہے، اسی محبت میں زندہ رہے، اور جب دنیا سے جائے تو اللہ توفیق دے اسی محبت میں اس کا وصال ہو۔ اب آئیے، امام فخر الدین رازی ایسا کوئی مفسر نہیں، اور فخر الدین رازی کی تفسیر ہے تفسیر کبیر۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ اب میرے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ میں صرف محبت نہ کہوں، سچی محبت، ورنہ کئی شریک ہو جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا جو آل نبی کی سچی محبت میں مرا، اللہ تعالیٰ اسے شہید کا ثواب دے گا۔ اس پر بولنے والا کوئی ہو تو صرف اسی پر ایک تقریر، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، الا من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت ثم المنکر والنکیر بالجنہ، الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ الملائکۃ ملائکۃ الرحمت بالجنت، الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار الملائکہ، الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماع، اور کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسنین کی سچی محبت ہو، اور یہ سچی محبت کیسے آتی ہے جس کا میں نے ذکر کیا، اگر سچی محبت ہے تو انعام یہ ملتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھ پائیں گے کیونکہ میں نے صرف حدیث پڑھی ہے، ترجمہ نہیں کیا، اور یہ حدیث عربی ہے، اور ہم کیا سمجھتے ہیں عربی کہ عربی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، اس لیے میں صرف اس کا ترجمہ کرتا ہوں، تشریح نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس کا وصال ہوا اس حال میں کہ سینہ محبت اہل بیت کا مدینہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں دنیا سے اٹھائے گا کہ توبہ قبول پہلے ہوگی، جسم سے روح بعد میں نکلے گی، چاہے جتنا گناہگار ہو، مات تائبہ، یعنی وہ اس حال میں مرا کہ اس کی توبہ قبول ہو چکی۔ اور آگے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو آل نبی کی محبت میں مرا، موت بعد میں آئے گی، سارے گناہ رب پہلے بخش دے گا، پہلے بخش دے گا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ، آل نبی اولاد علی کی محبت میں، حسنین کی محبت میں جو مرا، ملک الموت آتے ہی کہیں گے کہ خوش نصیب تجھے جنت کی مبارک ہو، پہلے مبارک بادی دے گا ملک الموت، پھر روح قبض کرے گا، اور جب قبر میں رکھ کے اور جب لوگ پیچھے کر دیں گے تو منکر نکیر آئیں گے، سوال جواب بعد میں ہوگا، جنت کی بشارت وہ بھی پہلے دیں گے۔ اور شک نہ کریں، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، حدیث ہے، اور یہ معاملہ دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر، الا ومن مات علی حب آل محمد یزفہ الملائکۃ الی الجنۃ کما تزف العروس الی بیت زوجہا،
یہ جنتی تو بن چکا، مغفرت ہو چکی، توبہ قبول ہو چکی، ایمان کامل ہے، مغفور ہے، تائب ہے، شہید ہو کے گیا، اب جنتی ہو کے گیا، جنتی تو ہے، جنت میں اللہ کرے سب جائیں، لیکن سچا محب اہل بیت جب جائے گا تو یہ تنہا نہیں جائے گا۔ حدیث میں میرے آقا نے فرمایا جیسے کہ دلہن کو دولہا کے گھر سجا دھجا کے اور پھر تنہا نہیں بلکہ جھرمٹ میں پہنچایا جاتا ہے، یہ جو محب اہل بیت ہے، جو دل سے محبت رکھنے والا ہے، جب جنت میں جائے گا تو سارے جنتی دیکھ رہے ہوں گے کہ آگے بھی ملائکہ ہیں، پیچھے بھی ملائکہ ہیں، دائیں بھی ملائکہ ہیں، بائیں بھی ملائکہ ہیں، اور بیچ میں محب اہل بیت ہے، دیوانہ شان سے جا رہا ہے، فرشتوں کے جھرمٹ میں جا رہا ہے، اور جنتی پوچھیں گے کہ یہ کون خوش نصیب ہے جو خاکی ہو کر کے نوریوں کی بارات میں جنت میں جا رہا ہے، تو وہاں جواب یہی ملے گا کہ یہ حسنین کا دیوانہ ہے، یہ وہ ہے جو حسین نے کہا اس نے وہی کیا، یہ وہی ہے جو حسین نے کہا اس نے وہی ہے، یہ وہ نہیں ہے جو حسین نے ایک کہا اور یہ دوسرا کرے، وہ نہیں ہے، یہ اس طرح وہ شان سے جائے گا کہاں جنت میں۔ بتائیے یہ سارے انعام ملے کس کو؟ جو محبت اہل بیت میں سچا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا بنائے اور سچی محبت عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے رخصت ہوتے ہوتے دو ایک سوال کرتا جاؤں، اور یہ بھی بڑے بڑے زبردست ہیں، اور اس میں بھی اگر کسی کو کوئی تشویش ہو تو اجازت ہے بولنے کی۔ میرا سب سے پہلا سوال یہ، سید الشہداء امام علی مقام، آپ کا پورا خاندان مدینے سے چلے، مکے پاک گئے، کوفیوں نے دعوت دی، وہاں سے پھر کربلا پہنچے، 2 محرم کو 10ویں محرم تک یہ بات چیت ہوتی رہی، یزیدیوں کا 22,000 کا لشکر آیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یزیدی چاہتے کیا تھے؟ یزیدیوں کا مطالبہ کیا تھا؟ ایک ہی تھا، اور وہ یہ تھا کہ یزید کو امیر مان لیں اور یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، یہی مطالبہ تھا۔ اچھا، اگر امام بیعت کر لیتے، یہی مطالبہ تھا بالفرض، اگر آپ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ 2 صورتیں نکلتی۔ اگر امام بیعت کر لیتے تو 2 صورتیں، پہلی صورت یہ کہ یزید خود آتا، امام کے قدموں کو بوسہ دے کر کے لے جا کر کے تخت پہ بٹھاتا اور کہتا ملک میں جہاں بھی گورنر بننا چاہے بنائے دے رہا، گورنر بن جائے، خزانے کھول دیتا اور کہتا کہ خزانوں کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں، جتنا خزانہ چاہے لے لے، گورنری، خزانہ اور آپ کی مقدس نالین کو اٹھا کے یزید سر پہ رکھتا، یہ سب کچھ ہوتا، لیکن دین نہیں رہتا۔ اگر آپ اپنا خاندان بچاتے تو دین، آپ نے بیعت نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ آپ کو نہیں بلکہ آپ خود شہید ہو کے دین کو بچانا تھا۔ امام علی مقام شہید کیوں ہوئے؟ سید علی اکبر شہید کیوں ہوئے؟ یہ سارا خاندان شہید کیوں ہوا؟ کسی سے بھی آپ پوچھیں جواب یہی دیں گے، دین کے لیے۔ کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ اب بتائیں دین کسے کہتے ہیں؟ یہ سارا خاندان شہید ہوا کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم پہلے سیکھیں کہ دین ہے کیا، پھر بولیں۔ اور دنیا کا کوئی بھی آدمی سوائے اس کے کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ یہ ساری قربانی دین کے لیے تھی، یہ ساری قربانی صرف دین محمدی کے لیے تھی، یہ ساری قربانی طبیعت کے لیے نہیں، یہ ساری قربانی شریعت کے لیے تھی۔ اور جب آپ نے قربانی دی تو شریعت یہاں پہنچی، دین یہاں پہنچا، دین کی بہاریں یہاں پہنچی۔ اور میں اپنی طرف سے آپ تمام سامعین کی طرف سے بات کو ختم کرتے ہوئے اس عظیم بارگاہ میں صرف ایک بند سے
عقیدت پیش کرنے جا رہا ہوں، رب قبول فرمائے۔ اور یہ سارا واقعہ کربلا کا نچوڑ ہے، اور یہ عطر ہے، اور یہ وہ خلاصہ ہے جو اس پورے واقعے کا ہے۔ سمجھنے والے اسی سے سمجھ لے۔ چمن آپ اپنا لٹا گئے، آیا یاد؟ چمن آپ اپنا لٹا گئے، کیوں؟ کہ بہار دین خدا رہے۔ چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین، اب دین کی بہار مسجد میں ہے یا ان اکھاڑوں میں؟ امام علی مقام نے تو چمن دین کے لٹایا تھا۔ چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے، اور چمن لٹا کر کے جو نگاہ حسین گئی ہے تو بہار تو نظر آئی، لیکن دیکھا رنگ جمع نہیں، تو پر نہ جو جمع رنگ بہار میں، تو لہو بھی اپنا ملا دیا۔ یہ ہے کربلا۔ سارا چمن لٹایا تھا کہ دین میں بہار رہے، اور پھر شہزادوں نے 17 شہزادوں نے جو قربانیاں دی تو نظر آیا کہ اب دین میں بہار آ گئی ہے، اب قیامت تک یہ بہار ختم نہیں ہوگی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جب بہار آتی ہے تو کبھی ہلکی، کبھی زیادہ رنگ، کبھی پھیکے بھی پڑ جاتے ہیں، کبھی اتر بھی جاتے ہیں۔ دیکھا کہ شہادت نے دین پر رنگ تو چڑھا دیا ہے، اب صبغت اللہ نظر آیا، لیکن پھر دیکھا کہ یہ تو شہزادوں کا خون ہے جس نے اس کو بہار دی ہے، کیوں نہ اپنا خون دے دوں کہ یہ رنگ ایسا جمے کہ ساری دنیا کے دشمن ایک طرف ہو اور دین ایک طرف ہو، پھر بھی نہ رنگ پھیکا پڑے اور نہ رنگ اترے۔ یہ جو دین میں رنگ جمع ہے یہ سید الشہداء کی شہادت کا صدقہ ہے۔ یعنی ساری قربانی جو تھی وہ دین کے لیے تھی، اور یہ ہے ہم پہ احسان۔ اس لیے الحمدللہ جو اس احسان کو جانتے، مانتے، سمجھتے ہیں، وہ جو بھی کرتے ہیں بس وہی کرتے ہیں کہ ان کا شکر ادا ہو کہ انہوں نے جان دی اور ہمیں دین بچا کے دیا، ورنہ نماز ہوتی؟ یزید کا تو منصوبہ یہی تھا کہ نماز نہ ہو، اس کا پہلا کام یہی تھا۔ اس کا دوسرا کام تھا کہ شراب حلال ہو جائے، شراب حلال ہو جائے، نماز نہ پڑھیں۔ یہ جتنی بھی حلال چیزیں ہیں اس کو وہ حرام کر بیٹھا تھا، اور جو حرام تھی اس کو یہ دین ہے کیا؟ اب یہاں میں رک کر کے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ دین کسے کہتے ہیں؟ حرام کو دین کہیں گے؟ اللہ اکبر، رب توفیق دے، دعا کیجیے اللہ نیک سمجھ دے۔ امام علی مقام نے ساری قربانیاں دین کے لیے دی، اس لیے دین کو زندگی مل گئی، اور آج بھی نعرے لگ رہے ہیں اور قیامت کی صبح تک لگتے رہیں گے، اور اسی طرح عقیدت مند شکر اور ان کی شکر گزاری کی محفلیں سجا کے اور سلام عرض کرتے رہیں گے کہ سلام امام تیری ذات کو۔ اور یہ ذات کو سلام کرتے ہیں تو کرتے کرتے پھر کبھی سجدے کو بھی سلام کر دیتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو سجدے تو بہتوں نے کیے تھے، کیا وجہ ہے کہ ان کے سجدوں کو سلام نہیں اور امام کے سجدے کو سلام؟ یہ کون سا سجدہ تھا؟ اب یہ میں تو بھائی کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میرے کہنے پہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو بات بھلی لگے نہ لگے، لیکن اب یہ تو بالکل مشہور بات ہے نا، ہر محب یہ کہتا ہے کہ میرے امام تیرے سجدے کو سلام۔ ارے بھائی تجھے ہوا کیا ہے؟ عقل کی ہوا، ہوش کی دوا کر، سجدے سلام آدمی لوگوں کو کرتے ہیں، تو امام کو سلام کر، شہزادوں کو سلام کر، خاندان کو سلام کر، تجھے ہوا پاگل تو نہیں ہو گیا کہ تو سجدے کو سلام کر رہا ہے؟ آخر اس سجدے میں رکھا کیا ہے؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہی وہ سجدہ ہے جس نے سب سجدوں کو بچایا، اور یہی وہ سجدہ ہے جس کو بچانے کے لیے قربان ہوئی تھی، اسی کو بچانا تھا۔ شمر سینے پہ ہے، 82 زخم جسم پہ ہیں، 82 زخم دل میں ہیں، اس حال میں تھے۔ اللہ اکبر، ہم نہیں ذکر کر سکتے نہ سن سکتے، اتنا حال جو تھا زبردست امتحان تھا۔ لوگ کہتے 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے یا نہیں تھے؟ بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، لیکن یار اجازت دے تو ایک بات عرض کروں،
میں تو اس سے بہت بچتا ہوں، اللہ کرے آپ بھی بچے۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ محبت میں آ کے کہتے ہیں امام مظلوم۔ امام مظلوم کون ہوتا ہے؟ جو مجبور ہوتا ہے، دوسرا اس پہ ظلم کرے اور یہ اس کا جواب نہ دے سکے، مظلوم ہے بیچارہ، مظلوم وہی ہوتا ہے۔ اور میرے امام مظلوم نہیں تھے، مجبور نہیں تھے، وہ پانی کے محتاج نہیں تھے، نہ کھانے کے محتاج تھے۔ اجمیر کا ان کا غلام اور ان کے خاندان کا فرد اگر ایک کوزے کو، ایک پورے تالاب کو ایک پیالے میں لے سکتا ہے تو کیا فرات خیمے میں نہیں آ سکتا؟ آ سکتا نا؟ شہزادوں کی آرزو ہو اور جبریل کھانا لائے اور کھانا بھی لائے جنت سے، حالانکہ وہاں کھانے کی کمی نہیں تھی۔ یہ معاملہ مدینے کا ہے، انصار صحابہ میرے آقا گھروں میں طعام کی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی جبریل جنت سے کھانا لا رہے ہیں، اور یہاں تو کمی تھی، تو کیا فرشتے کھانا نہیں لا سکتے تھے؟ لا سکتے تھے نا؟ پھر کھانا کیوں نہیں آیا، پانی کیوں نہیں آیا؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ اسی میں راضی تھے جس میں رب راضی۔ مقام وہ دینا تھا جو کسی کو نہ ملا۔ کھا پی کے تو بہت شہید ہوئے، پانی پی کر کے تو بہت شہید ہوئے، لیکن یہ نواز رسول ہیں، جب ان جیسا کوئی نہیں تو ان کی شہادت جیسی کسی کی شہادت نہیں۔ یہ محتاج نہیں تھے، مظلوم نہیں تھے، مختار تھے، لیکن جس میں رب راضی اسی میں۔ کچھ لوگ باتیں کرتے کرتے قسم رب کی ایسی بات کرتے ہیں کہ ایمان داتا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے دلیلیں، سندیں وہ اپنی جگہ پہ۔ کہ کربلا میں جو بیٹھے نا شہزادے شہزادیاں، امام عالی مقام ہوا، چارپائیاں تھی نہیں تھی، یہ سب سوتے کہاں تھے؟ زمین پہ۔ انسان ہیں سوتے بھی تھے نا، سب سوتے تھے زمین پہ، خود امام عالی مقام بھی۔ اور ویسے عام دنوں میں بھی زمین پہ سونا جو ہے یہ فضیلت رکھتا ہے، اس میں ثواب ہے، انکساری عاجزی ہے۔ اور وہاں تو خیر مسافر تھے، کوئی انتظام سب زمین پہ۔ لیکن اسی پورے خاندان میں ایک ذات تھا، ایک ذات، اور اس ذات نے کبھی فرش کا یعنی سینہ نہیں دیکھا، یعنی زمین پہ نہیں سوئے یا نہیں سلایا، نہیں سلایا۔ اب اگر اس ذات کی طرف ذہن پہنچ گیا ہو تو مبارک ہو، اور نہ پہنچاؤ تو میں عرض کر دوں یہ ذات ہے امام علی مقام کے اس عظیم شہزادے کی جس کو کہتے ہیں حضرت علی اصغر۔ ان کا بچپن ہے یاد تو چادر کا پنگھوڑا بنا ہے اس میں جھول رہے، اور اگر پنگھوڑے سے نکالا ہے تو کسی نہ کسی کے سینے سے لگے ہیں اور کسی نہ کسی کی گود میں ہیں۔ ان کو زمین پہ نہیں لٹایا گیا تو دیوانوں نے کہا اس میں بھی حکمت تھی، کیونکہ پانی نہیں تھا، یہ بھی پیاسے تھے، اور اگر زمین پہ لٹاتے تو ممکن تھا کہ ایڑیاں رگڑتے۔ ممکن تھا کہ کیونکہ پیاسا بچہ ایڑیاں رگڑتا، ممکن تھا ایڑیاں رگڑتے۔ اور پھر دیوانوں نے کہا قسم رب کی رضا اپنی طرف ہے، لیکن اگر اس شہزادے کو لٹا دیا جاتا اور یہ پیاس میں ایڑیاں رگڑتا تو زمزم بہ کر کے یہیں نکلتا۔ یہ مجبور نہیں تھے، یہ مظلوم یہی تھے، یہ مصطفیٰ کے پیارے تھے، علی کے دلارے تھے، اور سیدہ طیبہ طاہرہ کی آنکھوں کے تارے۔ اور یہ کربلا میں جو بھی ہو رہا تھا یہ سب دین کے لیے، سب دین کے۔ اور میں آپ سے یہ استدعا کرتا ہوں کہ میری بات مانیں، بزرگوں کی بات مانیں تو اللہ کے واسطے دین سیکھیں، دین سیکھیں۔ دین ہے کیا؟ جب دین کا ہی پتہ نہیں تو حالات ایسے بنتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ دین کسے کہتے ہیں، اور یہ ساری قربانیاں میرے آقا زخمی ہوئے دین کے لیے، صحابہ نے وطن چھوڑا دین کے لیے، صحابہ نے مال قربان کیا دین کے لیے،
4 नौजवान कुर्बान किए शहादा ने दीन के लिए। और ये जितने भी मार के हुए, बद्र हुई दीन के लिए, मार गए खंदक हुआ दीन के लिए, उहद हुआ दीन के लिए, और ये फतेह मक्का दीन के लिए, सलीबी जंगे दीन के लिए, शहदा शहीद हुए दीन के लिए, मुस्तफा जाने रहमत का खानदान मदीने से निकला दीन के लिए, मक्के से निकला दीन के लिए, प्यासा भूखा करबला पहुंचा दीन के लिए, और फिर एक एक करके कुर्बानियां दी दीन के लिए। इमाम अली मकाम शहीद हुए दीन के लिए, ज़ैनब ने अलम उठाया और फिर खानदान को लेके चली और सलामती से वापस मदीने पहुंचाया दीन के लिए। और फिर इसी दीन को ज़ैनुल आबिदीन जिन्हें सज्जाद कहते हैं, फिर सजदों से रौनक देके और हम तक पहुंचाया इसी खानदान।